لیکن یہاں ایک بہت ہی بڑا مسئلہ ہے۔ مسلمہ صرف نبوت کا دعوے دار ہی نہیں بلکہ وہ الرحمن کو اپنے خدا کے طور پر استعمال کرتا تھا۔ اس کی صورتوں اور وحی کا آغاز تو ہوتا ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ملتے جلتے جملوں سے تھا۔ یہ کوئی اتفاق نہیں تھا بلکہ ایک زبردست حکمت عملی تھی۔ عرب کے بہت سے علاقوں میں قبل از اسلام مذہبی ماحول میں الرحمن مقامی اختیار، قدیم حیثیت اور توحیدی واقفیت رکھتا تھا۔ مسلمہ ایک ایسے نام سے فائدہ اٹھا رہا تھا جو ثقافتی طور پر مقامی روایات سے جڑا ہوا اور روحانی طور پر طاقتور تھا۔ اسی طرح حضرت محمد کا الرحمن استعمال کرنا صرف خدائی ناموں کے بارے میں نہیں تھا، یہ علاقے میں استعمال ہونے والی روحانی اور مذہبی زبان پر اجارہ داری یا مناپلی کا ایک دعویٰ تھا۔ رحمان کے نام پر کون بول سکتا ہے؟ اس لفظ کا مالک کون ہے؟ یمامہ جیسے علاقوں میں مسلمہ کا پیغام اس قدیم نام کی بدولت تیزی سے پھیل گیا، اس کے پیروکار بڑھ گئے اور لوگ اس کی وحی کو خدائی کلام کے طور پر قبول کرنے لگے، اور رحمان کے نام کی وجہ سے وہ کسی ایک قبیلے تک محدود رہنے کے بجائے علاقے کی مذہبی سوچ پر حاوی ہونے لگا، اور اس کامیابی نے حضرت محمد کی مذہبی تحریک اور خود حضرت محمد کو گہری تشویش میں مبتلا کر دیا، اور آخر کار قرآنی الرحمن اور مسلمہ کی الرحمن کی گونج کے درمیان یکسانیت یا سملیرٹی نے خدائی نام کو مذہبی کاپی رائٹ کی خونی جنگ کے میدان میں تبدیل کر دیا۔ اب آپ خود ہی سوچیں، وہ مشکوک جملے جو کسی جھوٹے نبی نے شروع کیے وہ قرآن کی ہر سورہ کے شروع میں کیوں آ گئے؟ کیا کسی مسلمان نے اس بات کا نوٹس نہیں لیا؟ ویڈیو کو دیکھتے رہیں، اس کا جواب آگے آنے والا ہے۔ رسول اللہ کی وفات کے بعد ہونے والی جنگیں صرف خلافت، اسلام اور زکوٰۃ کے بارے میں نہیں تھی، بلکہ یہ الرحمن نام اور وحی کہلانے والی شاعری کی حیثیت اور اختیار پر ایک خونی کشمکش تھی۔ یعنی جو جیتا اسی کی دعویٰ کردہ شاعری وحی کہلائی اور دوسرے کی رد شدہ چربا یا ریجیکٹڈ کاپی قرار دے دی گئی۔ جب مسلمہ 632 عیسوی میں جنگ یمامہ میں مارا گیا تو یہ مسلمانوں کی ایک سیاسی فتح ہی نہیں بلکہ مذہبی ملکیت پر ایک قبضہ اور اجارہ داری میں سبقت بھی تھی۔ یعنی ایک نبی کی وحی نے دوسرے نبی کی وحی کو تلوار کے ذریعے زیر کر دیا تھا، اور اب فاتح وحی اور اس کا نبی ہی عرب پر مذہبی حکمرانی کے